بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں صبح کو آپ کے سامنے گزری ہے، اور ان میں جو مسئلہ اللہ کا بھلا کریے کہ یہ تھا کہ مزمزہ اور استنشاق بثلاث غرفات 3 چلوؤں سے ہوں گے اور 3 لپ وصلاً ہوں گے، یا یہ کہ بست غرفات 6 چلو پانی لے کر کے اور 6 لپ اور الگ الگ ان کا فصلاً، وہ اختلاف آپ کے سامنے گزرا۔ یہاں ایک لفظ اور گزرا ہے فمسح براسہ، بلکہ اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ ثم مسح راسہ بیدہ، جو بالکل ابتدائی روایت میں یعنی 3 نمبر روایت ہے 393، ثم مسح راسہ دوسری سطر ہے، بیدہ آپ نے سر کا مسح کر دیا دونوں ہاتھوں سے، فاقبل بہما وادبر۔ اب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اقبل ہاتھوں کو آگے لے گئے، وادبر پیچھے لے گئے، تو ہاتھوں کو آگے لے گئے کا مطلب پیچھے سے آگے لے گئے، حالانکہ ہم پیچھے سے آگے پہلے نہیں لیتے، پہلے تو آگے سے پیچھے لے جاتے پھر پیچھے سے آگے۔ آپ لوگ میرے اشکال سمجھیں؟ فاقبل بہما ہاتھوں کو آگے لے گئے، تو آگے لے گئے تو آگے ہاتھوں کو اس وقت لیں گے کہ پیچھے سے آگے لے جائیں گے نا، اور ادبر پیچھے لے گئے تو آگے سے پیچھے لے گئے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ہے مسح شروع کر دیا، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ملنگو، پیچھے سے آپ ہاتھوں کو آگے لائے پہلے، پھر آگے سے پیچھے۔ یہ اجمال ہے، تفصیل اس کی بدا بمقدم راسہ، بدا بمقدم راسہ، آپ نے شروع کیا سر کے اگلے حصے سے، ثم ذهب بہما، پھر دونوں ہاتھوں کو لے گئے الی قفاہ، اپنی گدی تک، ثم ردہما، پھر یہ کہ واپس لوٹایا، حتی رجع، یہاں تک کہ پہنچایا، الی المکان الذی بدا منہ، اس جگہ سے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اجمال کیا ہے؟ اجمال یہ ہے کہ ہاتھوں کو آگے لے گئے، یعنی پیچھے سے آگے لے گئے، اور پھر یہ کہ وہ ادبر پیچھے لے گئے تو آگے سے پیچھے لے گئے، اور تفصیل یہ کہ بدا بمقدم راسی، شروع آپ نے آگے سے کیا، آگے سے پیچھے لے گئے۔ اجمال اور تفصیل کے اندر ٹکر ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا اجمال اور تفصیل کا ٹکر؟ کہ تفصیل میں تو بالکل آپ اول سے شروع کر کے آگے سے پیچھے لے جا رہے، پھر پیچھے سے آگے۔ بدا بمقدم راسی، آگے سے شروع کیا، حتی ذهب بہما الی قفاہ، دونوں کو گدی تک پہنچا، ثم ردہما، پھر واپس کر دیا، سمجھے، الی المکان الذی رجع منہ، کہ یہاں سے آپ نے اللہ کو شروع کیا پھر واپس ادھر پہنچا دی۔ اور اجمال اس کا خلاف ہے کہ اقبل بہما آگے لے گئے، یعنی پیچھے سے آگے لے گئے، وادبر پیچھے لے گئے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ اصل اعتبار تفصیل کا ہے۔ اجمال کے اندر اقبل بہما وادبر، یہ جو واو ہے نا، یہ واو ترتیب کے لیے نہیں، تو گویا کہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ ادبر بہما، ان کو پیچھے لے گئے، یعنی آگے سے پیچھے لے گئے، واقبل، اور آگے لے گئے یعنی پیچھے سے آگے لے گئے۔ تو اب واو جو ہے نا، یعنی ادبر اگرچہ مؤخر ہے لیکن عملی طور پر مقدم ہے، اور اقبل اگرچہ مقدم ہے لیکن عملی طور پر مؤخر ہے۔ اب وہ اور تفصیل آگے بدا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کس کو سمجھ میں آگے؟ اور اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے شرح تنظیم میں پڑھا ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھے، عبادت مقدم ہے، استعانت مؤخر ہے، حالانکہ مسئلہ اس کا بالکل الٹ ہے۔ ایاک نعبد مقدم ہے، ایاک نستعین مؤخر ہے، لیکن حقیقت میں استعانت مقدم ہے اور عبادت مؤخر ہے، اس لیے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی نَسْتَعِينُكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، تمام چیزوں میں آپ سے مدد چاہتے ہیں، تو تمام چیزوں میں عبادت بھی ہے۔ اب آپ یہ کہہ دو العبادت امر من الامور، اللہ آپ کا بھلا کر، عبادت امر من الامور، ایک امر ہے، وَكُلُّ أَمْرٍ يُسْتَعَانُ فِيهِ بِاللَّهِ، اور ہر امر کے اندر اللہ سے مدد لی جاتی، فالعبادت يُسْتَعَانُ فِيهَا بِاللَّهِ، عبادت میں بھی اللہ سے مدد ہوگی۔ تو ایاک نستعین مقدم ہے لیکن لفظی طور پر مؤخر ہے، عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعانت کو مؤخر کر لیا، لیکن حقیقت میں استعانت جب تک اللہ کی مدد نہیں ہو، تمہارا باپ نماز پڑھے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھیں؟ یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ غبی تو ہے اور بالکل اس طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو سن لو، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اسجدی وارکعی، سجدہ کرو اور رکوع کرو، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا سجدہ بعد میں ہوتا، تو وہاں پھر واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، اسجدی مقدم ہے
وہ مؤخر ہے، اور ارکئی مؤخر ہے لیکن حقیقت میں مقدم ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مقدم و مؤخر و مقدم ہے۔ منڈے آپ کچھ بھلے پڑھا، یہاں بھی اسی طریقے پر ہے، لیکن عرب کے ہاں محاورہ یہ ہے کہ وہ اقبال کو اہمیت دیتے ہیں تو اس وجہ سے مقدم کر دے، ورنہ اقبل آگے لے گئے یعنی پیچھے سے آگے لے گئے، ادبر پیچھے لے گئے یعنی آگے سے پیچھے لے گئے۔ اب وہ اور یہ ایک ہو گئے، واو ترتیب کے لیے نہ ہو تو پھر ادبر اگرچہ مؤخر ہے لیکن مقدم ہے، اقبل اگرچہ مقدم ہے لیکن مؤخر ہے، اب وہ اور یہ ایک ہو گئے۔ کس کو سمجھ میں آگئی؟ دوسرا مسئلہ ہے اقبل بہما و ادبر، اقبل بہما و ادبر۔ اب اقبل کا دوسرا ترجمہ، آگے سے ہاتھوں کو لے گئے، آگے سے لے گئے یعنی آگے سے پیچھے لے گئے، اور ادبر پیچھے سے لے گئے، پیچھے سے آگے کو لے گئے۔ اقبل کا ترجمہ کیا؟ آگے سے لے گئے من آگے سے پیچھے لے گئے، سمجھتا ہے؟ اور پیچھے سے لے گئے ادبر پیچھے سے یعنی آگے کو لے گئے۔ اب اس میں اور بدا میں کیا فرق ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ پہلے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اقبل آگے کو لے گئے یعنی پیچھے سے آگے کو لے گئے، اقبل کا ترجمہ۔ اب اقبل کا ترجمہ کیا کر دیا؟ آگے سے ہاتھوں کو لے گئے، آگے سے لے گئے تو پیچھے لے گئے۔ کچھ بھلے پڑ گیا؟ دوسرا مسئلہ سمجھو، ثم مسح راسہ بیدہ، سر کا مسح کر دیا، آگے فمسح براسہ۔ دیکھیے وضو کے اندر مغسولات ثلاثہ اور ممسوح واحد، چہرہ ہاتھ پاؤں یہ مغسولات ہیں، اور سر جو ہے نا وہ ممسوح ہے، لیکن مغسولات ثلاثہ مغسولات ثلاثہ مرات ہیں، تین تین مرتبہ ہوتے ہیں، تین مرتبہ، اور سر ایک ہے اور اس میں مسح بھی ایک ہے، ایک مرتبہ سر کا مسح ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ والد صاحب ہمارے فرمایا کرتے تھے، ہمارے سمجھ میں آ گیا؟ امام شافعی فرماتے باقی تین کے اندر تین تین، تو سر میں بھی تین تین، مسح بھی تین مرتبہ ہوگا۔ سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی دے دے یعنی مرو اگلے سال تک۔ ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے حضرت عثمان کی کچھ روایتیں اس قسم کی ہے کہ حضرت عثمان نے شقیق ابن سلمہ وغیرہ، ان کی روایت یہ کہ حضرت عثمان نے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا ہے، اور ابن وہب کی ایک روایت آئے گی حضرت عثمان کی کہ حضرت عثمان نے 3 مرتبہ مسح کی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک تو حضرت عثمان والی وہ روایت ہے کہ سر کا 3 مرتبہ مسح ہے ابو داؤد میں، سمجھتا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے مسح کیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان السر یقاس علی المغسولات، الممسوح یقاس علی المغسولات، ممسوح کو مغسولات پر، اور مغسولات کے اندر ہاتھ چہرہ پاؤں ان کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، تو حضرت مولانا سر صاحب کو جو مسح کیا جاتا ہے یمسح 3 مرات، اس کو بھی 3 مرتبہ مسح کریں گے۔ ایک تو حضرت عثمان کی روایت ہے ابو داؤد کی، اور دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا قیاساً، قیاس سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تو پہلی بات سمجھو میرے دوستوں، وہ یہ افعال جتنے بھی وضع ہوئے ہیں، افعال جتنے بھی وضع ہو چکے ہیں، جب تک ان میں عدد کا ذکر نہ ہو تو تدل علی وقوع الفعل مرۃ واحدۃ۔ جتنے بھی افعال ہیں، ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا، کتنا مارا؟ ضربتین 2 مرتبہ، 3 مرات 3 مرتبہ، لیکن ضربتین 3 مرات اگر نہیں ہوگا تو کتنے مرتبہ؟ 1 مرتبہ، چاہے ماضی ہو، مضارع ہو، مثبت ہو، منفی ہو، ماضی تمنائی ہو، ماضی احتمالی ہو، ماضی قریب ہو، ماضی بعید ہو، کوئی بھی ہو، سب اسی طرح۔ تو الافعال وضعت لان تدل علی وقوع الفعل مرۃ واحدۃ، اب اس میں 2 مرتبہ، 3 مرتبہ یا بار 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 بار، یہ قرائن خارجیہ سے ہوگا۔ یہاں روایت آپ کے سامنے آگے مسح براسی، مسح راسہ بیدہ، مسح براسہ، سمجھے؟ اور ومسحوا برؤوسکم، اور آپ نے پڑھا کہ الامر لا یقتضی التکرار، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اصول فقہ کا خانہ خراب کیا، سمجھتا ہے؟
دوسرا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم یہی روایت آئے گی کہ مسا راسہ مرتن واحدتن آپ کے سامنے آئے گا۔ تیسرا یہ کہ مسا، یہاں بھی روایت آ جائے گی ابھی آپ کے سامنے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 3 مرتبہ مسا کریں گے وہ مسا نہیں ہوگا، وہ غسل بنے گا۔ غسل کس کو کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں اسالۃ الماء، اسالہ یسیل اسالۃ سین، پانی بہا دینا، پانی ہاتھوں کو گیلا کر کے ایک دفعہ مارا، بے دفعہ مارا، 3 دفعہ مارا تو آپ کی بالوں سے پانی اللہ کو ٹپکے گا، تو یہ تو غسل ہو گیا۔ اور مسا کہتے ہیں امرار الید المبتلۃ علی الراس، امرار الید المبتلۃ، بھیگا ہوا ہاتھ، بھیگا گیلے ہاتھ کو سر پر پھیر دینا، یہ ہے مسا۔ امرار الید المبتلۃ علی الراس، سر پر اس کو گھما دینا، سمجھتا ہے؟ ایک قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ افعال یہ کہ ان کا وزن مرتن واحدتن کے لیے ہوتا ہے۔ تیسرا قیاس کے بالکل خلاف ہے کہ اگر آپ اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی آپ اگر 3 مرتبہ مسح کریں گے تو غسل بنے گا، وہ مسح نہیں بنے گا۔ سمجھتا ہے؟ امام شافعی کا کیا جواب دو گے؟ جو شقیق والی روایت نقل کر دی، ابن وہب والی روایت نقل کر دی کہ حضرت عثمان نے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا۔ آسان جواب یہ ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ مسح 1 مرتبہ کیا تھا، ہاتھوں کو پھیرا تھا، اب 1 مرتبہ پانی ہاتھوں کو گیلا کرے، لے جائے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر یہ ہوگا 3 مسح۔ لیکن انہی ہاتھوں کو جوان دا دعا دا دری دا سلور دا پنزو، تو اس میں جانے دا پترا کیا ہے؟ آپ اردو سمجھتے؟ تو یہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ہی مسح کے اندر ہاتھوں کو گھما رہا ہے۔ کچھ حل پڑا؟ ایک مسئلہ رہ گیا، ایک مسئلہ اس روایت کا جواب۔ دوسرا کہ وہ روایتیں ہی ضعیف ہے، جان چھٹے نہ رہے باس نہ بجی بانسری، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، آیا سمجھیں؟ تو وہ روایتیں کمزور ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے دے، امام ابو داؤد کہتے ہیں وَأَحَادِيثُ عثمان الصِّحَاحُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً۔ وَأَحَادِيثُ عثمان الصِّحَاحُ، عثمان کی ساری روایتیں صحیح، تدل اس بات پر دلالت کرتی ہے عَلَىٰ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً، یعنی قد کان مرۃ واحدۃ، مسح راس مرۃ واحدۃ۔ سمجھتے ہیں؟ اور پھر بار بار مسح کرو گے تو میں نے حل کیا کہ وہ مسح نہیں ہوگا، وہ غسل بنے گا۔ سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے؟ اب رہ گیا کہتے کہ مغسولات پر قیاس کریں گے، باقی اعضاء کو 3 مرتبہ دھوتے تو سر کا بھی 3 مرتبہ مسح، قیاس کریں گے۔ آپ نے اصول شاشی، نور الانوار اور حسامی توضیح تلوی کا کھانا خراب کیا۔ قیاس میں ضروری ہے کہ قیاس اس وقت کرتے ہیں کہ مقیس کے اندر نص موجود نہیں ہوتا، پھر مقیس علیہ سے علت لے کر کے اس کی طرف کرتے۔ مثلا بھنگ حرام ہے، چرس حرام ہے، افیون حرام ہے، تریاک حرام ہے، ان کا ذکر کوئی قرآن و سنت میں نہیں۔ شراب کا ہے، اب شراب حرام ہے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، چاہے اس میں اسکار ہو یا نہ ہو، نشہ دے نہ دے، شراب ہی ہے، جو شراب ہے وہ حرام ہے۔ لیکن اب اس میں وہ تو حرام ہی ہے، لیکن اس سے علت نکالی اسکار، نشہ پیدا کر دینا، اس کو ہم نے بنگ کے اندر۔ اب شراب میں تو آپ کہیں گے کہ الخمر حرام لأنه مسکر وکل مسکر حرام فالخمر حرام۔ اب ہم کہتے ہیں البنج حرام، بنگ حرام ہے، البنج حرام کیوں؟ لأنه مسکر صغرا وکل مسکر حرام فالبنج حرام، الافیون حرام لأنه مسکر وکل مسکر حرام۔ تو بھنگ اور افیون کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں تھا، شراب کا تھا قرآن میں، اس کی علت نکال کر کے ہم نے متعدی کر دیا۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے لیے نس الگ موجود ہے، سر کے مسح کے لیے الگ نس موجود ہے، یہاں نس ہی موجود ہے، مسکوت عنوان نہیں ہے۔ قیاس کیوں کرتا ہے تم لوگ بغیرت قسم کے لوگوں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ قیاس کے اندر ضروری ہے کہ مقیس علیہ منصوص ہوتا ہے اور مقیس غیر منصوص ہوتا ہے، مقیس مقیس۔ کچھ والا پڑا؟
दूसरा मसला समझो, चेहरे को धोते साफ होता नहीं होता? 3 मरतबा। हाथों को धोते साफ होता नहीं होता? गिरदो गुबार लगे साफ। पाँव पर गिरदो लगा गुबार लगे साफ होंगे नहीं होंगे? और सर पर अल्लाह आपका भला करिए कि क्या मट्टी खुई लगी, बाल आपस में जमे हुए, हाथ को गीला करके ऊपर रखोगे, वो साफ हो जाएगा या मट्टी जमेगी? मट्टी जमेगी, जाएगी नहीं, चलेगी नहीं, जमेगी। तो सर का मसा करना खुद खिलाफ कियास है। वो कियास के मुताबिक है कि हम उनको धोते साफ होते और इसको मसा करते तो मट्टी और जम जाती है। तुम क्या समझता है? तुम क्या समझता है? ये जने दा पुत्र क्या है, खुद खिलाफ कियास है। जब खिलाफ कियास है तो फिर इसको कियास कैसे करेंगे? इसको यहीं रहने दो। समझता है? या इसमें और मकसूलात में, ममसू में और मकसूलात में कोई इश्तराक नहीं है। वहां देखिए इसकार है, शराब में और भंग में इसकार दोनों में मौजूद, शराब में और अफीम के अंदर मौजूद है, शराब में और चर्स में मौजूद है। यहाँ नहीं कियास माल फारक है। मकसूलात मुदरक बिल कियास है और ममसूख गैर मुदरक बिल कियास है। गैर मुदरक बिल कियास को मुदरक बिल कियास पर कैसे कियास करेंगे? यानी गैर कियासी को कियासी पर कैसे करेंगे? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मसहुर रास का मसला था। इससे हम लोग दोस्तों फारिग हो गए। दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, भाइयों, बदबख्तों, शुमों, इससे हम फारिग हो गए। समझे? उसके बाद एक मसला आएगा। यहाँ 394 हदीस के अंदर ये मौजूद है कि सुम्मा गसल रिजलैहि इलल काबैन सुम्मा क़ाल हाकज़ा कान वज़ू रसूलिल्लाह। पाँव को टखनों तक धोया, बशमूल टखने, टखनों तक पाँव को धोया और बशमूल टखने की। हाँ मलंगो, एड़ियाँ और टखने ये धुल गई। एक रिवायत ये, और अगले वाली एक रिवायत आगे देखो जो हदीस नंबर 398 है और हदीस नंबर 8 है। 398 वान अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल ख़रजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मक्का, मक्के से निकले इलल मदीना, मदीना की तरफ, हत्ता इज़ा कुन्ना बिमाइन बितरीक़, रास्ते में किसी पानी के पास हम लोग आ गए तो ताज्जल कौमुन इंदल असर, असर के वक़्त कुछ साथियों ने जल्दबाजी की। फतवज़्ज़ो, उन्होंने वज़ू बनाए, इस हाल में कि वह हम उज्जालुन, बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। फंतहैना इलैहिम, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो इस हाल में उनको देखा, वह आक़ाबुहुम तलूह, और उनकी एड़ियाँ चमक रही थी, खुश्क थी, यानी उन पर पानी नहीं लगा था। हम ये मसल माँ खुद वजाहत कर दी कि पानी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, इन एड़ियों के लिए, एड़ी वालों के लिए, लिल आक़ब कौन है? लिअस्हाबिल आक़ब, एड़ी वालों के लिए हलाकत और तबाही जहन्नम की आग से। अल्लाह के बंदो, अस्बिगुल वज़ू, वज़ू अपना मुकम्मल करो। अब आगे आपके सामने सुम्मा गसल रिजलैहि इलल काबैन, पाँव को धोया। यहाँ पाँव थोड़े से खुश्क हो गए थे, मक्के से मदीना हम लोग आ रहे थे, अल्लाह आपका भला करे। रास्ते के अंदर साथियों ने जल्दबाजी की, वज़ू बनाया अला बला बरगर्दन मुल्ला, लेकिन कुछ हिस्से पाँव की एड़ी उनके खुश्क रह गए थे। हज़रत ने फरमाया ये जहन्नम में जाएंगे। जब एड़ी का कुछ हिस्सा खुश्क रहे वो जहन्नम में जाए, वज़ू भी ना हो, नमाज भी ना हो, और जो सरे से पाँव को धो नहीं, वो जहन्नम में क्यों नहीं जाएगा? वो तो बतरी का ही जाए, वो राफिज़ी लोग। इसलिए हमारे यहाँ वज़ू मक़सूलात सलासा और ममसूह वाहिद का नाम है। बोलो, मक़सूलात सलासा चेहरा, हाथ, पाँव, मक़सूलात सलासा, और ममसूह वाहिद। उनके यहाँ वज़ू नाम है मक़सूलतान व ममसूहतान। बोलो, वज़ू नाम है किसका? 4 को तकसीम कर दे, मक़सूलतान व ममसूहतान। 2 मक़सूल चेहरा और हाथों को धोएंगे, और 2 ममसूह ऊपर सर का भी मसा करेंगे, पाँव का नहीं मसा करेंगे। खुलासा निकला, इन्नल वज़ू इबारतुन अनिर राफिज़ति लअनहुमुल्लाह व जअलहुम क़िरदतन व ख़नाज़िर। समझ शरीफ में कब्बह अल्लाह वजूहहुम। समझे? अब्दुल कादिर जिलानी जब भी राफिज़ी का नाम लेता है तो गुनियतुत तालिबीन में कहता है कब्बह अल्लाह वजूहहुम, अल्लाह इनके चेहरों को बिगाड़ दे, इनको खिंजीर और कुत्ता बना दे। आमीन तो बोलो। राफिज़िया को जो मुसलमान समझता है वो आपके कहने से मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन आपका अपना ईमान चला जाएगा। ये फ़ायदा आपको होगा।
جیسے تو ابو جہل کو کہے کہ وہ مسلمان تھا یا فرعون مسلمان تھا، فرعون آپ کے کہنے سے مسلمان نہیں ہو گیا، لیکن جتنا زور لگاؤ گے آپ کی اپنی ایمان کی چھوٹی ہو جائے گی۔ آپ سمجھتے؟ رافضیہ کا مذہب یہ ہے کہ وضو دو ممسوحتان دو مغسولتان ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ ہم نے دلیل آپ کو بتا دی، اصل رجلے الی الکعبین، اور پھر یہ کہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، صحابہ نے جلد بازی کی، ایڑیاں خشک تھی، لم یمسہ الماء واعقابہم طلوع، اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، آپ نے پھر ویل للعقاب من النار اسبغوا الوضو، وضو مکمل کرو، اور اجماع ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ سمجھو، اگر کسی کا موزہ پھٹا ہوا ہے، کسی کا موزہ پھٹا ہوا ہے، 3-4 انگلیوں کے فاصلے پر پاؤں ظاہر ہے، اس پر مسح ٹھیک نہیں، مسح ختم، تو جو پورے پاؤں پر مسح کرے اس کا وضو کس طرح ہوگا؟ سمجھتا ہے؟ لیکن وہ حضرات فرماتے کہ ہماری دلیل سنو، دلیلیں یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ہماری قرات میں ارجلکم ہے، لیکن دوسری قرات متواتر ہے، خبر واحد بھی نہیں ہے، متواتر قرات ہے، وارجلکم، اب مانا ہوگا امسحوا برؤوسکم وامسحوا بارجلکم، سر بھی ممسوح ہے اور پاؤں بھی ممسوح ہے۔ سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے؟ جواب ذرا سمجھ لینا۔ پہلی جواب یہ ہے کہ قد کان المسح علی الرجلین، مسح علی الرجلین تھا، ثم نسخ، منسوخ ہو گیا، روایت متواتر ہے، وعقابہم طلوع، یہ روایت اس قسم کے پاؤں کو دھونے کے متواتر ہے، متواتر سے زیادت علی کتاب اللہ اجازت ہے، قرات باقی ہے وارجلکم الی الکعبین، لیکن حکم منسوخ ہے، لہذا قد کان المسح علی الرجلین، پاؤں پر مسح تھا، ثم نسخ، منسوخ ہو گیا۔ کس کو سمجھ آ گیا؟ ایک دوسرا مسئلہ سمجھو، قراتان مختلفتان محمولتان علی حالتین مختلفتین، بولو، قراتان مختلفتان محمولتان علی حالتین مختلفتین، دو قرات مختلف حالات پر محمول ہے، قرات دونوں مختلف ہے، دو مختلف ہے۔ ارجلکم نصب والا جبکہ پاؤں کھلے ہو، اذا کانتا مکشوفتین، پاؤں کھلے ہو، اور ارجلکم جر کے ساتھ اللہ اذا کانا مخفوفتین، جب خفین میں، مخفوفتین خفین میں، تو خفین پر مسح کرنا، پاؤں پر نہیں کریں گے، خفین پر کریں گے، اور وہ مکشوفتین ہے تو پاؤں کو دھوئیں گے۔ تو قراتان مختلفتان محمولتان علی حالتین مختلفتین، سمجھ میں آیا؟ دونوں قراتوں کے احکام الگ الگ ہے۔ تو پاؤں کو مسح کریں گے اس وقت جبکہ خفین ان پر ہوں، اور دھوئیں گے جس وقت مکشوفتین ہو، اور مسح کریں گے جبکہ مخفوفتین ہو۔ سمجھ میں آئے؟ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ جر یہ جو آ گیا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، رؤوس کے قرب کی وجہ سے اس کو حکم اس کا نصب کا ہے، لیکن پڑھیں گے جر، یہ جر جوار ہے، یہ کیا ہے؟ پڑوسی کی وجہ سے جر آتا ہے قرآن میں، جیسے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، علیم کا معنی درد میں ڈالنے والا عذاب، تو یہ یوم کی صفت نہیں ہے، یوم مجرور ہے، علیم بھی مجرور ہے، یوم کی صفت نہیں ہے، انسان کو درد میں مبتلا کرنے والا یوم نہیں ہے بلکہ عذاب ہے، تو یہ علیم من ہے، عذاب کی صفت ہے، لیکن یومن کے قرب کی وجہ سے اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، اس کو جر آ گیا۔ کس کو سمجھ آ گیا؟ اس کو کہتے ہیں جر جوار، سمجھتے ہیں؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، عذاب یوم محیط، وہ عذاب محیط ہوگا، یوم محیط نہیں ہوگا، یوم تو ہوگا محیط، لیکن یہاں محیط اصل صفت ہے عذاب کا، کہ عذاب آگ ہر طرف سے آپ کو گھیرے میں لے لیں گے، پلروں کے اندر آگ ہوگا، آپ اندر ہوں گے تو کہاں نکلیں گے؟ تم کا سمجھتا ہے؟ اڑے تم کا سمجھتا ہے؟ اڑے چھوکرا تم کا سمجھتا ہے؟
3 باتیں ہوں گی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی 2 عامل ہوتے ہیں قریب المعنی، ان کے 2 معمول ہوتے ہیں، کسی چیز میں شریک ہوتے ہیں تو ایک عامل کو حذف کرتے، اس کے معمول کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے۔ میں عامل ہوں، میرا معمول الگ ہے، یہ عامل ہے، اس کا معمول الگ ہے، لیکن دونوں عامل قریب المعنی ہے، معمولات بھی قریب المعنی ہے، تو لہذا اس کو حذف کر دے، اس کے معمول کو اس کے ساتھ جوڑ دیے۔ سمجھتے ہیں؟ اب دیکھو حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم سے ڈر ہے اگر قتال فرض ہو جائے تم قتال نہیں کرو گے۔ بنی اسرائیل کو کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم قتال نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کیوں قتال نہیں کریں گے؟ ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکالا گیا اور ہمارے بچوں سے بھی نہیں، تو گھر کے اندر داخل تھے اخرجنا ہو گیا، بچے کے اندر گھس گئے تھے تم کو خارج کر دیا۔ الخروج یقتضی الدخول فقد کنتم داخلین فی بیوتکم، گھروں میں داخل تھے تو اخرج تم نکل گئے۔ حل کنتم داخلین فی اولادکم، اولاد کے اندر گھس گئے تھے تم لوگ۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اڑے سمجھ میں آ گیا؟ بچے کے اندر تو داخل تو نہیں تھے آپ، اڑے مونڈے کچھ بولا پڑا تو وہاں اصل میں کیا ہے؟ اصل میں وقت اخرجنا من دیارنا وابعدنا من ابنائنا، ابعد یبعد عبادا، دور رکھنا، وابعدنا من ابنائنا، اور ہمیں ہمارے بچوں سے دور رکھنا۔ ابعدنا کو حذف کیا گیا اور ابنائنا جو اس کا معمول تھا اس کو اخرجنا کے ساتھ جوڑ دیا۔ کس کو سمجھ آ گیا؟ یہاں بھی اسی طرح وامسحوا برؤوسکم واغسلوا ارجلکم، وامسحوا برؤوسکم واغسلوا ارجلکم، پاؤں کو دھو، لیکن اغسلوا کو حذف کر دیا۔ دونوں قریب المعنی ہے، مسح بھی طہارت کے لیے ہوتا اور غسل بھی طہارت کے لیے ہوتا، طہارت میں دونوں شریک تھے، اغسلوا کو اڑایا، اس کے معمول منصوب کو مجرور بنا کر کے امسحوا کے ساتھ جوڑا گیا۔ کس کو سمجھ آ گیا؟ دونوں کے دونوں قریب المعنی تھے۔ سمجھتا ہے؟ پانچواں مسئلہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلِكُمْ، پاؤں کو ہلکا سا دھو۔ مسح کا تعلق راس کے ساتھ ہوگا، اس کا معنی مسح کرنا، اور مسح کا تعلق ارجل معطوف کے ساتھ ہوگا، اس کا معنی دھونا، غسل خفیف، ہلکا 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 ہلکا۔ اور مسح کا معنی دھونے کے بھی آتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہلکی پھلکی بارش ہو تو کہتے ہیں مسح المطر الارض، مسح المطر، بارش نے مسح کیا زمین کو، نہیں، معنی یہ ہے کہ ہلکی بارش ہوگی، دھو لیا، زمین کو دھو لیا لیکن سیلاب نہیں آیا۔ سمجھتا ہے؟ اب جانب معطوف نلے میں بولو، جانب معطوف نلے میں مسح کا معنی ہوگا گیلے ہاتھ کو پھیر دینا سر پر، اور جانب معطوف کے اندر ارجل کے ساتھ اس کا معنی دھونا ہوگا، غسل خفیف ہوگا۔ میرے بھائیو، جب آپ دورے میں پہنچیں گے تو ان کے 8-10 انشاءاللہ توجیحات بتائے گا، لیکن فی الحال یہی 5 آپ کے لیے کافی، آپ پھٹ جاؤ گے زیادہ، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ برسٹ ہو جاؤ گے، بالکل برسٹ ہو جاؤ گے، تو اس لیے یہ 5 کافی ہے آپ کی امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، سمجھتا ہے؟ مونڈیا کچھ بلا پڑا؟ سمجھے؟ اے جی وَاسْتَنْصَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، یہ ہو گیا جنیدہ پتریاں۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى المدینہ، صبح کو تمام حدیثوں کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ من مکہ الى حتی اذا كنا بماء بالطریق تعجل قوم عند العصر، عصر کے وقت کچھ لوگوں نے جلد بازی کی، فتوضؤوا وهم عجال، وضو بنائے جلدی کرتے، فانتہینا الیہم، جب ہم پہنچے، واعقابهم طلوع، اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، لم یمس الماء، پانی نہیں لگا تھا، فقال رسول اللہ ویل للعقاب من النار اسبغوا الوضوء، رواه مسلم۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي